اگر ابھی بھی کسی کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے تو آخری 2-3 باتیں کر کے بعد ختم کرتا ہوں. یاسین بن احمد الصواف، اس کا قصیدہ جو 135 ابیات پہ مشتمل ہے، اس میں سے چند ایک شعر آپ کو سناؤں جو اس نے سیدنا عمر کی شہادت کے دن کو عید کا دن قرار دے کے پڑھے. کوئی یہ نہ کہے یہ گزرے ہوئے پرانے لوگ تھے، ان کی باتیں تھی. آج کوئی شیعہ ایسا نہیں کہتا. آج کے دور کا رافضی یاسر خبیث، جو حقیقت میں خاسر خبیث ہے، خسارہ پانے والا مجرم ہے، وہ مجرم نماز کے اندر قنوت پڑھتا ہے، دعا پڑھتا ہے اور ہاتھ اٹھا کے ابو بکر، عمر، عائشہ اور حفصہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ لعنت کرتا ہے اور گالیاں دیتا ہے نماز کے اندر. وخص باللعن أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وقتلة الحسين عليه السلام. الله أكبر. یہ دین اسلام ہے کیا؟ یہ علی کا دین ہے، یہ حسن کا دین ہے، یہ حسین کا دین ہے، یہ ائمہ اہل بیت کا دین ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم یہ یہودیوں کا پیدا کردہ دین ہے جو تمہیں کھلی ہوئی جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے. یاسین بن احمد شعر کہتا ہے شہادت عمر پہ، اے پکار لگانے والے پکار، بے شک یہ عید فاطمہ ہے، یہ خوشی کی عید ہے کہ عمر کا پیٹ چاک کیا گیا. وہ دن جس دن چاشتے وقت گمراہ ابلیس چیخا تھا، بھٹکے ہوئے انسانوں اور جنوں کے مجمع میں آج منافقوں کا سردار مر گیا. وہ انسان جو جنوں اور انسانوں کا، شیاطین کا سب سے بڑا سردار، ان کی قیادت کر رہا تھا. اے فیروز تیرے ہاتھ سلامت رہیں. وہ فیروز ابو لؤلؤ مجوسی جس نے سیدنا فاروق اعظم کو شہید کیا، یہ مجرم اس کو دعا دیتے ہوئے کہتا ہے فیروز تمہارے ہاتھ سلامت رہے، تم نے سرکش باغی جن کو قتل کیا، تمہیں کامیابی پر مبارک ہو. اس ظلم کی بنیاد ابو بکر کے علاوہ اور کسی نے نہیں رکھی اور نہ ہی ظلم کی سیاست عمر کے علاوہ کسی اور نے کی. یہ مجرم دعا مانگ رہا ہے، سنیے اس کی دعا کو. کہتا ہے اے اللہ مجھے اس مقام پہ پہنچا دے کہ میں ان دونوں لعنتیوں، مراد ابو بکر و عمر ہے، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ ان دونوں کی قبروں کو پھاڑا جائے اور ان کی لاشوں کو نکالا جائے، انہیں تنے پہ سولی چڑھائی جائے، پھر انہیں آگ لگائی جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ کفر ہے جو شیعت، رافضیت اپنی کتابوں میں اپنے 12ویں امام کے بارے میں بکواس کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب 12واں امام آئے گا ہم سعودی عرب پہ حملہ کریں گے، ہم مدینے کو فتح کریں گے اور قبر ابو بکر عمر کو پھاڑیں گے اور ان کے جسموں کو آگ لگائیں گے. اللہ تمہاری چہروں پر لعنت کرے، تمہاری سوچ پہ لعنت کرے، تمہاری قبروں کو جہنم کا آگ سے بھر دے، تمہارے گھروں کو، تمہارے بیٹوں کو، تمہارے اس دل اور دماغ کو جہنم کی آگ سے جلا دے جہاں پہ ابو بکر عمر کی نفرت پل رہی ہے. بھولنا نہ، یہ عرض حرمین شریفین خالد ابن ولید کے ماننے والوں کی ہے. یہ عرض حرمین شریفین عمر و ابو بکر و عثمان و علی کے روحانی فرزندوں کی ہے. ابو لؤلؤ مجوسی کی اولادوں، اگر عرض حرمین کی طرف تم نے اپنی ناپاک نگاہوں کو بلند کیا، اللہ کی قسم یہ صحابہ کے بچے تمہاری آنکھوں کو تمہارے جسموں سے الگ کر ڈالیں گے. اور تم اپنا منظر یمن میں دیکھ چکے ہو. اللہ رحمت فرمائے خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پر، جنہوں نے کفار کے اوپر ایسا وار کیا کہ ان کے سال ہر سال کی تمناؤں کو خاک میں ملا ڈالا. اللہ عرض حرمین کی حفاظت فرما، اللہ خادم حرمین کی حفاظت فرما، اللہ سعودی حکومت کی حفاظت فرما، سعودی علماء کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری جانیں، ہماری روحیں، ہمارے بچے، ہمارا مال تیرے گھر کی حفاظت کی قربانی کے لیے تیار ہے. اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جن کا لہو تیرے گھر کی حفاظت میں قربان ہو. ایران کا شہر کاشان، اس میں سیدنا عمر کو شہید کرنے والے مجوسی ابو لؤلؤ کا مزار بنایا ہوا ہے، اس کی پوجا ہوتی ہے. بلکہ ایک ذاکر وہاں پہ جا کے دعا کرتا ہے اللہ قیامت کے دن مجھے بھی ابو لؤلؤ مجوسی کے ساتھ اکٹھا کرنا. اس کی دعا سن کے بے اختیار میرے منہ سے بھی نکل گیا اللہم آمین. اللہ جہاں پہ ابو لؤلؤ مجوسی ہو اس کی نیچے والی منزل میں اس مجرم کو اکٹھا کرنا.
اغفر له، اللهم احشرني مع أبو لؤلؤة، اللهم اغفر لأبو لؤلؤة، اللهم احشرني مع أبو لؤلؤة. اخواني امنوا اخواني، اللهم احشرني مع أبو لؤلؤة المؤمن الولي وليك یا اللہ. اور ابو لؤلؤہ مجوسی مرا، خودکشی کی مدینے میں، اور مدینے کے ایک گڑھے کے اندر اس کو پھینک دیا گیا، اور ہزاروں میل دور ایران کے اندر اس کی قبر بنائی گئی. نفحات اللاہوت فی لعن الجبت والطاغوت کتاب صفحہ 75 پہ لکھا ہے، جو انسان اپنے دل میں عثمان سے دشمنی نہ رکھے، اس کو گالی دینا حلال نہ سمجھے، اس کے کافر ہونے کا عقیدہ نہ رکھے، اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہونے کا عقیدہ نہ رکھے، وہ اللہ کا دشمن، رسول کا دشمن، وحی کا منکر. آئیے ان پاک باز ہستیوں کی، پاک باز بیوییں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیویوں کے بارے میں ان ظالموں کا کیا عقیدہ ہے. تفسیر القمی کے اندر سورۃ تحریم آیت نمبر 10 کی تفسیر میں لکھا ہے، جہاں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر ہے، کہا ان دونوں کی خیانت سے مراد فحاشی ہے، اور عائشہ پر ضرور حد قائم کی جائے گی. جو کچھ اس نے بصرہ کے راستے میں کیا، طلحہ اس سے محبت کرتا تھا، جب اس نے بصرہ کی طرف نکلنے کا ارادہ کیا تو اس سے کہا فلاں تمہارے لیے بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں، تو اس نے طلحہ کے ساتھ نکاح کر لیا، شادی کر لی. اے کاش اس مجرم کے یہ جملے کسی کی ہدایت کا سبب بن جائے. اللہ کی قسم، محمد کی پاک باز بیوی کو ایسی گالی آج تک نہ یہودیت نے دی ہے نہ عیسائیت نے دی ہے. ہندو اور کافر محمد کی بیوی کو وہ گالی نہ دے سکے جو ان مجرموں نے دی ہے. اور میری بات سنیے، اللہ کی قسم، جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف فحاشی کی نسبت کرتا ہے، کائنات کا بدترین کافر ہے. جو اس کے کفر کو نہ مانے وہ بھی کافر ہے. کیوں؟ قرآن عائشہ کی بات کا اعلان کر رہا ہے. آئیے سنیے، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نہیں نکال لی، اس کے لائق نہیں ہے کہ ہم ایسی بات اپنے منہ سے نکالے. یا اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے، بلکہ بہتان عظیم ہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، آپ کے پیارے اہل بیت، وہ پاکیزہ ہستیاں جن کی تعریف اللہ نے کی، قرآن حکیم میں ہے، احادیث مبارکہ میں ہے. سیدنا علی نے نہج البلاغہ میں کی کہ مجھے تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی محمد کے صحابہ کی طرح کا نظر نہیں آتا. اب جو ان کو گالیاں دیتا ہے وہ سوچے کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہے یا کفر راج کر رہا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ منافقین محمد کریم کو اتنے پیارے ہو گئے تھے نعوذ باللہ کہ ابو بکر کی بیٹی سے نکاح کیا، عمر کی بیٹی سے نکاح کیا، اپنی بیٹیوں کو عثمان کے نکاح میں دیا. اگر یہ صحابہ کی جماعت منافقین کی جماعت تھی تو محمد نے نعوذ باللہ منافقین کو بیٹیاں دی بھی اور ان سے بیٹیاں لی بھی. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کہنے والا بنائے، حق سن کر آگے پہنچانے والا بنائے، اس حق پہ زندہ رکھے، اس حق پہ موت دے، زندہ رہے، ایمان کی حالت میں زندہ رہے. موت آئے اس حال میں اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں، ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے دفاع کرتے ہوئے شہادت کی موت پا کے اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. لا اله الا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. لا اله الا الله محمد رسول